اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلیم مسبی پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 7 سفر ہے، 24 اگست ہے، جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ اس پروگرام کو ہم شروع اول ماہ محرم سے تاریخی اعتبار سے لے کر آگے بڑھتے رہے۔ آج کا ہمارا پروگرام بہت ہی اہم اور خصوصی پروگرام ہے۔ جناب بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا پہ ذکر کریمہ اہل بیت خصوصی طور سے کیا جائے گا۔ آپ کی عاشورہ اور عاشورہ کے بعد کی تمام جو تکالیف ہیں، آپ کا جو جہاد ہے زندان شام تک، اس کا مفصل حال جو ہے وہ تاریخی اعتبار کے ساتھ پیش کریں گے، اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی حد عزیز شخصیت۔ یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب یو ایس اے سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں شہزادی کا پرسہ بھی پیش کریں گے، آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاکم اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ۔ ناصر، تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور ہمارا پروگرام کربلا اور عصر حاضر، اور اس میں ہمارا موضوع ذکر کریمہ اہل بیت رہے گا، اور شہزادی کی زندگانی کے اوپر مفصل گفتگو کریں گے۔ عاشورہ اور عاشورہ کے بعد کیا کچھ مصائب چھوٹی شہزادی کو دیکھنے پڑے، روز عاشورہ کے حالات جو جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ پر گزرے، اس پر قبلہ روشن ڈال۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ المستمرۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق اکبر کی آواز بشکل آیت الہیہ جہان بشریت کی سماعتوں میں گونج رہی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے نبی، تم کہہ دو کہ اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف یہ کہ ہمارے قربا کے ساتھ، آل محمد کے ساتھ محبت کی جائے۔ یعنی حکم محبت خدا کی جانب سے ہے، اور یہ واجب ہے کہ محبت کی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کو اذیت نہ دی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کا گھر نہ جلایا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان پر حملہ نہ کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کی پسلیوں کو توڑا نہ جائے۔ مگر تاریخ بشریت آج بھی گریہ کناں ہے کہ بعد وفات پیغمبر یا بعد شہادت سید الانبیاء، نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ظلم ہوا، ان کا گھر جلایا گیا، ان کی پسلیوں کو ظالموں نے توڑ دیا۔ نبی کی بیٹی جب تک زندہ رہی، روتی رہی، گریہ کرتی رہی، اور صبت علیہ مصائب لو انہا کے فقرے پوری دنیا میں آج بھی گونج رہے ہیں۔ نبی کی بیٹی جب تک زندہ رہی، روتی رہی، اسی طرح حسین کی بیٹی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا بعد شہادت امام حسین، بعد قتل امام حسین، بعد استشہاد امام حسین، امام حسین کی شہادت کے بعد وہ بچی جو سن 57 ہجری میں اس کائنات میں آئی تھی دعا کے نتیجے میں، 57 ہجری میں ایک بچی امام کے یہاں آئی جس کو رقیہ پکارتے تھے، اصل نام رقیہ تھا مگر امام سکینہ بلاتے تھے۔ امام کچھ نہ مانگنے والے امام نے اگر خدا کی بارگاہ میں نماز شب میں کوئی چیز طلب کی ہے خدا سے، پروردگار سے، تو کہا کہ بیٹی عطا کر جو میرے سینے پر سوئے تو مجھے سکون عطا ہو۔
اللہ اکبر۔ اور اتنا چاہتے تھے امام، اتنا چاہتے تھے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو کہ بے انتہا بیوی کو پیار کرتے تھے، بیوی کو چاہتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے اس بچی سے، اس مظلومہ سے، اس یتیمہ سے۔ مگر یہ بچی شہادت امام حسین کے بعد سے جب تک زندہ رہی، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب تک زندہ رہی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا روتی رہی، گریہ کرتی رہی۔ اور اگر روز عاشورہ ہم امام حسین علیہ السلام اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو روز عاشورہ کربلا میں دیکھیں تو یہ بچی کی کیفیت یہ ہے کہ وقت نماز کربلا میں بھی اور کربلا سے پہلے بھی اپنے بابا کے لیے مصلی عبادت بچھاتی تھی اور بابا آ کر اس پر عبادت کرتے تھے۔ مگر روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام جب مقتل کی طرف چلتے ہیں تب بچی کی آس ٹوٹ گئی اور بچی کو یہ لگنے لگا اور احساس ہو گیا کہ اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا، اس لیے کہ چند لمحے پہلے چچا گئے تھے پانی لینے کے لیے، مگر چچا بھی فرات سے واپس نہیں آئے اور چچا بھی بازو کٹا کے فرات پر سو گئے۔ اب اس بچی کی آس صرف امام حسین تھے۔ حضرت اکبر کی شہادت ہو گئی، اکبر بھی سینے میں برچھی کھا کے صحرائے کربلا میں، یعنی جس کا بھائی مارا گیا ہو، جس کا 6 ماہ کا بھیا علی اصغر مارا گیا ہو، کتنا درد سہا اس بچی نے اور ظالموں نے کتنا اس بچی کو تڑپایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام روز عاشورہ جب رخصت آخر کو آتے ہیں تو تمام بیویوں سے امام حسین نے رخصت لی اور رخصت کے لیے کہا کہ میں رخصت ہو رہا ہوں تم سے، سلام آخری لے لو۔ بیویوں سے کہا یا زینب ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن منی السلام، میرا آخری سلام قبول کرو۔ امام حسین کی عجب کیفیت تھی، تاریخ کہتی ہے کہ خیموں میں کوہرام برپا تھا، کوہرام جیسے کوئی جنازہ نکل رہا ہو، ہر طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی، تڑپنے کی آواز، ہمیں کس کے حوالے، ہمیں کس کے سارے۔ ظاہر کربلا کا جنگل ہے اور اس جنگل میں سامنے طغات اور دہشت گرد یزید کا لشکر ہے جنہوں نے سب کو مار ڈالا، شہید کر ڈالا۔ بیویوں کی کوہرام اور گریاں اور بکا کی آواز صحرائے کربلا میں ہے۔ امام حسین مختصر یہ کہ سب سے رخصت ہوتے ہیں، رخصت ہو چکے، اب اس بچی کو تلاش کرتے ہیں جو امام حسین کے سینے پر سوتی تھی، لیکن وہ بچی نظر نہیں آتی۔ امام تلاش کرتے ہیں، بچی نظر نہیں آتی۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ تنابوں کے پیچھے بچی خیمے میں چھپی ہوئی ہے۔ امام حسین نے بی بی سکینہ سے کہا کہ کیا بیٹی تم مجھے رخصت نہیں کرو گی؟ بابا تمہارا جا رہا ہے مقتل میں، قتل گاہ کی طرف تمہارا بابا جا رہا ہے۔ وہیں سے بی بی سکینہ نے گریہ کیا اور کہا بابا میں آپ کو خدا حافظ نہیں کہوں گی، آپ کو رخصت نہیں کروں گی، بابا نہ جاؤ، بابا ٹھہر جاؤ، بابا مقتل نہ جاؤ، بابا اب تک جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ یعنی یہ ایسی کیفیت درد ہے کہ جہان بشریت آج بھی اگر ایک بچی کی فرقت اور بچی کی جدائی، اپنے باپ سے جدا ہونا اور باپ کا اپنی بچی سے جدا ہونا، اگر جہان بشریت کربلا کے اس درد کو اور اس فرقت کو اور اس جدائی کو، اس کیفیت مصائب کو پڑھ لے تو واقعاً کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ سخت منزل ہے امام حسین کے لیے۔ روات نے کہا کہ امام حسین کے لیے سب سے سخت منزل تھی آخری وقت جب خیمے سے بیویوں سے رخصت ہو رہے تھے، کیونکہ ساری بیویاں خیمے میں جمع تھی، مت جائیے آقا حسین۔ بی بی سکینہ نے کہا بابا میں آپ کو رخصت نہیں کروں گی۔ امام نے کہا، امام نے بچی کو اٹھا لیا، سینے سے لگایا، کہا بیٹی خدا حافظ، بابا کو رخصت کر دو، بابا کو جانا ہے اس لیے کہ وعدہ طفلی کو نبھانا ہے بیٹی۔ بہت گریہ کیا جناب سکینہ نے،
اور اس کے بعد ایک جملہ کہا بابا جا تو رہے ہو. اب آپ دیکھیں کہ بیوی کو احساس ہو گیا، اس بچی کو، یتیموں کو احساس ہو گیا کہ میرا بابا واپس نہیں آئے گا، اس لیے جملہ کہا بابا آپ کے جانے کے بعد میں کہاں سوؤں گی، کہاں سوؤں گی آپ کے جانے کے بعد. تو امام حسین نے کہا کہ آپ اماں رباب کے پاس سو جائیے گا. تو کہا بابا وہاں تو علی اصغر، کہا علی اصغر میرے پہلو میں سوئے گا. اب آپ کیفیت درد کو ملاحظہ کریں، یعنی یہ بچی اپنے بابا کو رخصت کر رہی ہے. خیر امام حسین کو بی بی نے رخصت تو نہیں کیا، گریہ بہت زیادہ کیا، بہت گریہ کیا. جناب سکینہ تڑپ رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بی بی کی جان نکل جائے گی، یعنی اس وقت شہزادی کا انتقال ہو جائے گا. عجیب سی کیفیت تھی. امام بچی کو کلیجے سے لگائے ہوئے خیمے سے باہر آئے اور اس کے بعد بچی سے کہا بیٹا خدا حافظ. گھوڑے پر امام سوار ہو گئے. جیسے امام چلنا چاہتے تھے کہ گھوڑے نے اپنے قدم کو نہیں بڑھایا. امام گھوڑے پر سوار ہو گئے، بچی نے گھوڑے کے قدموں کو پکڑ لیا. اب آپ یعنی یہ کیفیت کا ملاحظہ فرمائیے کہ ایک بچی اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ میرا باپ مجھ سے جدا نہ ہو، میرا باپ مجھ سے جدا نہ ہو. گھوڑے کے ٹاپوں سے لپٹ گئی، کاش میرا بابا رک جائے اور میرا بابا نہ جائے. پوری کوشش کی بیٹی نے. گھوڑے کو امام نے کہا مقتل کی طرف چل. گھوڑا جب آگے نہیں بڑھتا تو امام نے کہا بس آخری بار تیرے اوپر سوار ہو رہا ہوں چل. مگر گھوڑے نے جب اشارہ کیا ٹاپوں کی طرف کہ آقا ٹاپوں سے آپ کی بچی لپٹی ہوئی ہے، میں آگے کیسے بڑھوں. امام نے دیکھا بیٹی سکینہ ٹاپوں سے لپٹی ہوئی ہے، جلدی سے اتر پڑے. پھر سکینہ کو آغوش میں لے لیا اور لینے کے بعد بیٹی کو بہت پیار کیا. پیار کر کے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کہتی بیٹی سکینہ خدا حافظ. امام کہتے بیٹی خدا حافظ. اب امام آگے آگے ہے. بہت عجیب منظر ہے، بہت عجیب منظر ہے. راوی کہتا ہے انسا کل مصیبت ولیکن کیف انسا الرقیہ السکینہ. کہتا میں کربلا کے ہر درد کو بھول سکتا ہوں، ہر مصیبت کو بھول سکتا ہوں، مگر اس بچی کی جدائی کو اور درد کو کیسے فراموش کروں. گھوڑا آگے آگے، سکینہ پیچھے پیچھے. پھر آہستہ سے کہتی بابا محلا محلا یا ابی، بابا بابا آہستہ، بابا آہستہ. اس کے بعد پھر آواز دیتی بابا ایک بار پھر گھوڑے سے اتر آؤ، بابا ایک بار پھر مجھ سے مل لو. اب آپ سوچیں کہ بیٹی پوری کوشش کر رہی ہے، کتنا سخت ہے بیٹی کے لیے باپ کو جدا کرنا اور باپ سے جدا ہونا. راوی کہتا ہے نظرت الی الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ينزل من الفرس. میں نے حسین علیہ السلام کو دیکھا وہ گھوڑے سے زمین کی طرف آئے. اب بیٹی نے ایک جملہ کہا بابا اب خیمہ کچھ دور پہ ہو گیا اور امام حسین کا گھوڑا اور امام حسین کی بچی کچھ فاصلے پر ہیں. اب بیٹی نے باپ سے کچھ گفتگو کی اور گفتگو کر کے یہ فقرہ کہا بابا جی، کہا بابا ایک بار پھر مجھے آخری بار پیار کر لو بابا، بابا آخری بار مجھے پیار کر لو. امام حسین بیٹھ گئے زمین کربلا، خاک کربلا پر فاطمہ کا لال بیٹھ گیا. بچی نے آہستہ سے کہا بابا خاک کربلا پہ لیٹ جاؤ اور مجھے اپنے سینے پر تھوڑی دیر کے لیے لٹا دو بابا. ایک باپ صحرائے کربلا میں خاک کربلا پر لیٹ گیا، بچی کو کلیجے سے لگایا. اب یتیمت الحسین ایک فقرہ کہتی بابا مجھے ایسے پیار کرو جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. یہ جملہ جناب سکینہ خیمے میں بھی کہہ سکتی تھی، مگر خیمے میں بہت سارے یتیم جمع تھے، ان کے پدر نہ تھے. احساسی یتیمی ان کو نہ ہو جائے، بی بی نے خیمے کے باہر کہا بابا مجھے آخری بار. حسین نے پیار کیا اور اس کے بعد میر انیس نے اس منزل درد کو اور اس منزل فرقت کو
اور جناب سکینہ کے مصائب کو دو جملوں میں اس انداز میں بیان کیا کہ بیوی نے بے ساختہ کہا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، بابا آپ کے بو کے بغیر تو نیند نہیں آئے گی آپ کی بچی کو، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ جناب سکینہ نے اپنے بابا کو رخصت کیا، اور رخصت کرنے کے بعد جناب سکینہ مصلی پر بیٹھ گئیں اور دعا مانگنے لگی اپنے بابا کے لیے۔ بیٹیاں اپنے بابا کے لیے دعا بہت کرتی ہیں، بہت چاہتی ہیں، بیٹیاں باپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور بیٹیوں کی پوری کائنات اس کا باپ ہوتا ہے۔ اب یہ بچی مصلی عبادت پر بیٹھ گئی، انتظار کرنے لگی اپنے بابا کا، اور دعا کرنے لگی کہ میرا بابا خیریت سے واپس آ جائے، میرا بابا خیریت سے رہے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ بیوی مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی، کیا دیکھا کہ ہنہناتا ہوا گھوڑا، جس کی تناب، جس کی رقاب کٹی ہوئی ہے، زین ڈھلی ہوئی ہے، تیروں میں بالکل چھلنی ہے گھوڑا، اور ہنہناتا اور گریہ کرتا ہوا، آواز دیتا ہوا خیمے جناب سکینہ کی طرف آیا۔ ساری بیویاں خیمے کے در پر آ گئیں، اور ایک جملہ گھوڑا کہہ رہا تھا، الظلیمۃ الظلیمہ، ہائے کربلا میں ظلم ہو گیا، فاطمہ کے بیٹے کو مار ڈالا گیا۔ جناب سکینہ نے اب یہ جو جملہ ہے، جناب سکینہ نے گھوڑے سے جو مکالمہ کیا بہت پردرد ہے۔ کہتی ہیں، اے میرے بابا کے گھوڑے، میں تیری کیفیت کو دیکھ کر سمجھ گئی تو اتنا زخمی ہے تو میرا بابا مار ڈالا گیا ہوگا، مگر اتنا بتا دے، حل سقیا ابھی او ذبح عطشانا، میرے بابا کو پانی ملا تھا، میرے بابا کو پانی پلایا گیا تھا، یا میرا بابا پیاسا ہی صحرائے کربلا میں شہید کر ڈالا گیا۔ تو مسلسل اس بی بی پر مصائب صحرائے کربلا میں توڑے گئے۔ جی اللہ اکبر۔ روز عاشورہ اور عاشورہ پہ شہزادی پہ کیا گزری، عشر عاشور کی کیفیت کیا تھی، شہزادی کی کس طرح سے رخصت آخر کو امام حسین علیہ السلام جو ہے رخصت ہوئے ہیں، قبلہ نے بیان کی، بہت ہی پردرد کیفیت ہے۔ یقیناً اس کو انسان تحمل نہیں کر سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے تصور سے انسان کی جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شام غریبہ آ گئی، تمام شہادتیں ہو گئی، سورج ڈھل گیا۔ سورج کے ڈھلنے کے بعد قیام پہ حملہ ہوتا ہے اور چادریں لوٹی جاتی ہیں، خیموں کو آگ لگائی جاتی ہے۔ شام غریبہ سیاہ دھوئیں اور آگ کی لپٹوں کے بیچ میں ہے۔ قبلہ شام غریبہ میں جو ظلم ہوا اس کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ڈوب گیا کربلا میں عاشور کا سورج، اور ہو گئی کربلا میں شام۔ یہ شام بہت سخت شام تھی، غریبوں کی شام، بیواؤں کی شام، یتیموں کی شام، اجڑی ہوئی ماؤں کی شام، اور اجڑی ہوئی بیواؤں کی شام، کٹے ہوئے لاشوں کی شام، تڑپتے ہوئے بچوں کی شام، جلتے ہوئے خیموں کی شام۔ عجب منظر ہے روزے عاشورہ اور اس کے بعد شام غریبہ کا۔ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ ان کے بابا نہیں آئے، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ بچی نے دیکھا کہ نوکے سنا پر بابا کا سر بلند ہے، اور آواز گونج رہی صحرائے کربلا میں، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔
سخت منزل تھی ایک بچی کے لیے اس آواز کو سننا، میرا بابا مار ڈالا گیا، میرا بابا شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد جب نوکے سنا پہ دیکھا تو باپ کا کٹا ہوا سر. شام غریبہ سے پہلے ایک مختصر سا منظر، اس کے بعد شام غریبہ، کہ جب بابا کی شہادت ہو گئی تو یہ بچی خیمے میں اپنے آپ کو روک نہیں پائی، دوڑی ہے مقتل کی طرف اور اپنے بابا کو تلاش کرنے لگی، آئینہ ابی آئینہ ابی. جب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو جب بچی نے دیکھا کہ شمر میرے بابا کے پشت پر سوار ہے، بچی نے اس ظالم سے کہا میرے بابا کو چھوڑ دے، مت ذبح کر میرے بابا کو، میرا بابا بہت پیاسا ہے. مگر شمر نے اس یتیمہ کی آواز نہ سنی بلکہ اس بچی پر بہت ظلم کیا اور اس کے بعد گلوئے امام حسین کو کاٹ دیا اور امام کو شہید کر دیا. شام غریبہ جب ہوئی، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا فرماتی کنت واقفہ علی باب الخیمۃ. بی بی سکینہ خود راویہ ہیں، خود روایت کرتی ہیں اور خود اس مصائب کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم جب شام غریبہ ہوئی اور شام ہوئی کربلا میں تو ہم خیمے کے در پر کھڑے ہوئے تھے. اب بی بی کا یہ جملہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. بی بی فرماتی ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یا تو ظالم ہمیں مار ڈالیں گے یا ہم کو اسیر کر لیں گے. خیمے کے در پر میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ یا تو ظالم ہمیں مار ڈالیں گے یا تو ہم کو اسیر کر لیں گے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ ایک آواز گونجی کہ مال و اسباب کو لوٹ لو. آواز گونج رہی تھی اور فوج عادہ اور اشقیاء مال و اسباب کو لوٹ رہے تھے اور لوٹ جو ہی نہیں رہے تھے بلکہ ظلم کر رہے تھے، نیزوں کی یعنی سے ظلم کر رہے تھے، کیونکہ ہمارے ساتھ کی آواز تھی اس لوگو جتنا زیادہ لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، اور اگر کوئی مزاحمت کرے تو اسے قتل کر دو. تو مال و اسباب لوٹ رہے تھے اور بیویوں کو نیزوں کی یعنی سے زخمی بھی کر رہے تھے، زخمی بھی کر رہے تھے. کافی بیویاں صحرائے کربلا میں تلوار کی نوک سے اور نیزے کی یعنی سے زخمی ہو گئی تھی. مال و اسباب لوٹنے کے بعد بیوی فرماتی ہیں کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی. ایک خیمہ جلتا تھا، بیویاں دوسرے خیمے میں، دوسرا خیمہ جلتا تھا، بیویاں تیسرے خیمے میں. جب سارے خیمے جل گئے، آخری خیمہ بچا، ساری بیویاں اس خیمے میں تھیں، اس خیمے میں بھی آگ لگا دی گئی اور بیویاں آواز دیتے ہوئے کربلا کا جنگل ہے، عجب منظر ہے، یعنی سخت ہے. اللہ اکبر. صحرائے کربلا ہر طرف ہوگا سناٹا اور اندھیرا، اور وارث اور بچے بھی شہید ہو چکے ہوں. اس کیفیت میں ماؤں کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی اور بیویوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی. سارے خیمے جل گئے، آخری خیمہ جب بچا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام سجاد کو اٹھایا، بیٹا سجاد اٹھو، خیمے جل چکے ہیں، آخری خیمہ، بتاؤ خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر. امام نے کہا کہ خیموں سے باہر نکل جائیے. بیویاں جب خیموں سے باہر نکل رہی تھی تو ایک چیخ کی آواز سنائی دے رہی تھی، ایک تڑپ کی آواز. وہ چیخ یہ تھی کہ آواز دے رہی تھی غازی عباس کو، آواز دے کے کہہ رہی تھی عباس عباس اٹھو، دیکھو خیموں میں آگ لگ رہی ہے اور ہم بے مقنع چادر ہیں. فرات پر ابو الفضل حضرت عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا. بی بی کہتی ہے، بی بی سکینہ، کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم کو مار ڈالیں گے، اسیر کر لیں گے. تھوڑی دیر کے بعد ایک ظالم میری طرف بڑھا اور جب میری طرف بڑھا تو میں دوڑنے لگی، ظالم سے اپنے آپ کو بچانے لگی، مگر ظالم نے میرے اوپر حملہ کر دیا.
اور اس کے بعد مجھے نہیں معلوم میں بے ہوش ہو گئی. جب میں ہوش میں آئی تو میں نے دیکھا میرے سرانے میری پھوپھی کھڑی ہیں اور میرے سر پر چادر نہ تھی اور میرا سر زخمی تھا. میں نے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں میرا سر زخمی ہے. ظالم نے میرے اوپر ایسا حملہ کیا اور میری چادر بھی لے لی. پھوپھی اماں مجھے چادر ہو تو دے دو. جیسی بی بی نے جملہ کہا اس وقت بی بی زینب کی آواز آئی جو کیفیت آپ کی ہے وہی کیفیت میری ہے، یعنی میرا بھی سر زخمی ہے اور میرے سر سے چادر بھی ظالموں نے چھین لیا. تو عجب منظر ہے، یعنی تاریخ انسانیت میں اتنا ظلم ہوا. بیٹوں کو مار ڈالا، بھائی کو مار ڈالا، بچوں کو شہید کر دیا، 6 ماہ کے بچے کو مار ڈالا. اس کے بعد گھر میں آگ لگا دی، خیمے میں آگ لگا دی، چھوٹے چھوٹے بچوں پر حملہ کر رہے تھے. ظالم کہتا ہے کہ عمر سعد کا حکم یہ تھا کہ شام غریبہ میں جتنے بچوں کو مار سکتے ہو مار ڈالو. اللہ اکبر. اس لیے کہ نیکسٹ ڈے کل کوفہ جانا اور کوفہ سے شام جانا ہے، بچے زیادہ ہیں، جتنے بچوں کو مار سکتے ہو اقتلہم، ان کو قتل کر دو. عزیز و روایت کے جملے ہیں شام غریبہ میں کچھ بچوں کو نیزوں کی انی سے مار ڈالا، کچھ بچوں کو تلوار سے مار ڈالا، کچھ بچوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کے مار ڈالا، اور کچھ بچوں کو اتنا زخمی کیا کہ بچے تڑپ تڑپ کے مر گئے، اور کچھ بچے پیاس کی شدت سے مر گئے، اور کچھ بچے زخموں کی وجہ سے مر گئے. ایک ظالم کہتا ہے کہ میں مختار ثقفی نے ان سے پوچھا اس ظالم سے کہ کربلا میں تو نے کیا ظلم کیا؟ کہتا مختار عمر سعد کا حکم تھا کہ کربلا میں شام غریبہ میں بچوں کو مار ڈالو، جتنے بچوں کو مار سکتے ہو مار ڈالو. میں بچوں کو تلاش کر کے ان پر حملہ کر رہا تھا اور کافی بچوں پر میں نے حملہ کر دیا تھا اور کافی بچوں کو میں نے زخمی بھی کیا اور کچھ بچوں کو مار بھی ڈالا تھا. میرے سامنے 2 بچے نظر آئے. مختار نے کہا ظالم تو نے ان پر ظلم تو نہیں کیا؟ ظالم کہتا مختار وہ بچے دوڑ رہے تھے، میں ان کے پیچھے دوڑ رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بچے ایک طویل القامت بیوی کے دامن سے جا کر چھپ گئے. میں نے اس بیوی سے کہا کہ ان بچوں کو میرے حوالے کر دیں. مختار تڑپنے لگے. ظالم کہتا جب اس بیوی نے ان 2 بچوں کو میرے حوالے نہ کیا تو ایک مرتبہ میں نیزہ لے کے آگے بڑھا اور میں نے اس طویل القامت بیوی کے سر پر حملہ کیا. ایک ضرب لگائی، آواز آئی عباس. دوسری ضرب میں نے لگائی، پھر وہ بیوی تڑپ کی آواز دیتی اخی العباس. پھر میں نے جب تیسری ضرب اس بیوی کے سر پر لگائی تو وہ بیوی زمین کربلا پر گر گئی اور میں نے ان بچوں کو لے لیا، ان پر ظلم کیا. اور جب وہ بیوی اس خاک کربلا پر گری تو میں سمجھ گیا کہ ہذہ زینب بنت علی، یہ علی کی بیٹی سیدہ زینب ہے. تو اس طرح سے شام غریبہ میں بچوں پر ظلم ہوتا رہا. اسی شام غریبہ میں حسین مظلوم کی وہ بچی سکینہ کہ جسے گوشوارے چچا نے پہنائے تھے، اس بچی کے گوشواروں کو ظالم نے اتارا نہیں ہے بلکہ لبوں کو چیر کر بیوی کے گوشواروں کو اتار دیا. اور جب اس بچی کے دامن میں شام غریبہ میں آگ لگی، حمید ابن مسلم جو مورخ ہے فوج یزیدی کا، وہ یہ کہتا ہے کہ بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور آگ کی وجہ سے بچی بہت گھبرائی ہوئی تھی اور خاک کربلا پر کبھی گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی اور بچی تڑپ رہی تھی. میں نے بچی سے کہا کہ ٹھہرو میں آگ بجھا دوں.
بچی نے کہا کہ شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین کی یتیمہ ہوں، اگر کچھ کرم کرنا چاہتا ہے تو مجھے نجف کا راستہ بتا دے، نجف کا راستہ بتا دے۔ نجف جا کر کیا کرو گی بی بی؟ نجف تو بہت دور ہے یہاں سے۔ اب آپ سوچیں کہ کیسی کیفیت رہی ہوگی اور کیسا منظر رہا ہوگا اور کیسی حالت رہی ہوگی کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور ہر طرف دشمن کے حملے ہو رہے ہیں، نیزوں سے، تلواروں سے، تیر سے، برچھیوں سے حملے ہو رہے ہیں، اور اس اندھیرے جنگل میں ایک بچی کہہ رہی ہے مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ تو کتنا ظلم ہوا ہوگا کہ اندھیرے جنگل میں، جبکہ بچے بہت ڈرتے ہیں، کہیں جانا نہیں چاہتے، لیکن بچی کہتی مجھے نجف کا راستہ بتا دے، میں اپنے دادا علی کے پاس جاؤں گی اور دادا علی کو پکاروں گی اور کہوں گی دادا علی اٹھو، خیموں میں آگ لگ رہی ہے، دادا علی اٹھو، ظالم بیویوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ بی بی کے اوپر شام غریبہ میں ایک ظلم ایسا ہوا کہ ایک ظالم نے بی بی سکینہ کو پیچھے سے روکنا چاہا اور بچی کو دوڑانے لگا۔ ظاہر ہے کہ بچی، ننھی سی بچی کہاں دوڑ سکتی ہے، کتنا چل سکتی ہے، پیاسی ہے، 3 دن کی بچی، زخمی ہے بچی۔ بچی خاک کربلا پہ اٹھتی تھی، گرتی تھی اور اٹھتی تھی، اور اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ گھبراہٹ میں بچی خاک کربلا پہ بار بار گرتی اور اٹھتی تھی۔ ظالم کہتا ہے کہ جب وہ بچی نہ رکی تو میں نے اس بچی کے پشت پر ایک طویل نیزہ میرے ہاتھ میں تھا، میں نے بچی کے پشت پر وہ طویل نیزہ مارا، اور جب طویل نیزہ مارا تو بچی خاک کربلا پر گر گئی، اور میں اس کے گوشواروں کو اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، گوشوارے نہ اترے تو لبوں کو چیر کر وہ ظالم کہتا ہے گوشوارے کو اتار لیا۔ بچی خاک کربلا پر اس نیزے کی زخم کی وجہ سے، اب آپ سوچیں کہ 3.5 سال کی بچی ہے، یہ بچی مر جاتی صحرائے کربلا میں، یہ بچی مر جاتی شام غریبہ میں، لیکن مصلحت امامت اور مصلحت خدا تھی جس کی وجہ سے بچی شام تک گئی، ورنہ جتنا ظلم ہوا اس بچی کے اوپر روز عاشورہ اور عصر عاشورہ اور شام غریبہ میں، بچی مر جاتی۔ نیزے سے جب حملہ ہوا اس بچی پر، بچی بے ہوش ہو گئی، لبوں کو چیر کر ظالم لے گیا۔ جب بی بی کو ہوش آیا تو کان کی طرف ہاتھ گئے بی بی کے، تو دیکھا ہاتھ میں خون ہے بی بی کے۔ کبھی خون کو دیکھتی ہیں اور اپنے لبوں پر، پھر ظاہر ہے کہ اگر بچی کو بہت محبت ہوتی ہے اپنے گوشواروں سے، کبھی اپنے کان کو دیکھتی ہیں اور بہتے ہوئے لہو کو دیکھتی ہے اور تڑپ کے ایک جملہ کہتی ہیں، چچا عباس آ جاؤ، چچا عباس اپنی بھتیجے کو بچا لو۔ بہت ظلم ہوئے اس کربلا کے صحرا میں بی بی پر، بے انتہا ظلم، روز عاشورہ، عصر عاشورہ اور شام غریبہ میں بہت ظلم ہوئے۔ کتنے مظالم کو بیان کیا جائے، تاریخ انسانیت لرز جاتی آج بھی جب کربلا کے درد کو، کرب کو، مصائب کو سنتی ہے دنیا، تو اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، کربلا میں پھر اسارت کا وقت ہوا اور سب کو قیدی بنا کے لے جایا گیا قبلہ۔ ان پر ہم تمام مناطق کے اوپر جن جن راستوں سے لے کر گئے ہیں، پچھلے سال بھی اور اس سال بھی آپ کے ساتھ الحمدللہ اس کے اوپر آپ نے پوری تفصیل کے ساتھ ذکر بیان کیے، تمام مشاہد کا ذکر کیا ہے، کہاں کہاں سر حسین کو ٹھہرایا گیا، کہاں کہاں سے قطرے لہو کے نکلے، اور آج بھی وہ عام زیارت گاہیں ہیں، مرجع خلائق بلکہ، اور معجزات رونما ہوئے۔ پورا روٹ میپ کہ جس میں جا سکتے تھے اور نہیں گئے، یعنی کہ ترکیہ سے لبنان تک جو ہے وہ کچھ علاقوں کو چھوا، اس کے بعد شام پہنچے۔ اس پورے راستے میں چاہوں گا کہ کربلا اور کربلا سے شام تک بی بی پر جو مظالم ہوئے اس کا حتی الامکان ہم ذکر کر سکیں اپنے محدود وقت میں رہتے ہوئے، وہ ذکر کیا جائے، کیونکہ آج کا پروگرام شہزادی کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں خصوصی طور سے ترتیب دیا ہے کہ آج صرف شہزادی کا ہی ذکر کیا جائے، کیونکہ ان کی شہادت کا ایام قریب ہے۔ قبلہ تو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک یتیمہ حسین پر کیا گزری، اس کو بیان فرما دیں۔ دیکھیے، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ
کربلا میں مصائب جس تیزی سے ہو رہے تھے، جس تیزی سے مظالم ہو رہے تھے کربلا میں اور مصائب ہو رہے تھے، اتنی تیزی سے مورخ کا قلم نہیں چل پا رہا تھا. یعنی مصائب کے اوپر مصائب، پے در پے مسلسل مصائب اتنے زیادہ ہو رہے تھے کہ اس تیزی سے مورخ کا قلم لکھ نہیں پا رہا تھا. مورخ ابھی لکھ رہا تھا کہ خیمے میں آگ لگی، تھوڑی دیر کے بعد مال و اسباب لوٹا جانے لگا. مورخ کا قلم چل ہی رہا تھا کہ ایک بچی کی چیخنے کی آواز، ایک بچی کے رونے کی آواز آنے لگی. پھر مورخ لکھ رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد بچی کے رخسار پر تماچے لگائے جا رہے تھے. کبھی دامن میں آگ لگی ہے، کبھی پشت زخمی ہے، گوشوارے چھینے جا رہے ہیں. یعنی اتنی تیزی سے مصائب ہو رہے تھے کربلا میں، اس تیزی سے مورخ کا قلم چل نہیں پا رہا تھا. مصائب تیزی سے ہو رہے تھے. امام حسین کی شہادت کے بعد شام غریبہ کے مناظر بہت پردرد ہیں. ایک فقرہ عرض کر کے پھر میں آتا ہوں آپ کی منزل کی طرف. شام غریبہ میں آپ دیکھیں کہ بچی کتنی پیاسی تھی، مگر پیاس کے باوجود جب پانی آیا ہے شام غریبہ میں تو جہان انسانیت کو بچی نے ایک پردرد پیغام دیا کہ اس کوزے کو لے کر بی بی پشت خیمہ چلی. 3.5 سال کی چھوٹی بچی. جناب زینب نے پوچھا بی بی کہاں جا رہی ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں پہلے ان کو پانی دیا جاتا ہے. آپ نے مجھے دیا، میں اپنے بھیا علی اصغر کے پاس پانی لے کر جا رہا ہوں. اس لیے جا رہی ہوں کہ اس لیے کہ سب سے چھوٹا بھیا میرا اصغر ہے، میں اپنے بھیا اصغر کو پانی دینے کے لیے جا رہی ہوں. پشت خیمہ چلی. مجھے نہیں معلوم کہ پشت خیمہ آنے کے بعد ایک ننھی سی لہد پر جناب سکینہ نے کوزے آپ کو رکھ دیا ہوگا اور رکھ کر کہا ہوگا بھیا اصغر، بہن آپ کے لیے پانی لے کر آئی ہے، بھیا اٹھو اور پانی پی لو، اس لیے کہ تمہیں پیاسا نہر کیا گیا ہے، تمہیں پیاسا شہید کیا گیا ہے. شام غریبہ میں عجب منظر دوسرا یہ بھی نظر آیا کہ جناب سکینہ اپنے بابا کے پاس تھی اور اس نشیب کی طرف جا رہی تھی آواز دیتے ہوئے، بابا بلا لو اپنے پاس. بابا کہاں ہو؟ تو نشیب سے آواز آئی تھی الیہ الیہ یا سکینہ. بہت مناظر ہے شام غریبہ کی، انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. اس کے بعد یہ بچی کو کربلا سے شام تک جب یہ قافلہ چلنے لگا تو بچی کو ناقے کی پشت پر بٹھا دیا گیا. ناقے کی پشت پر 3.5 سال کی بچی کو جب بٹھا دیا گیا اور ناقے کو ظالموں نے جب دوڑایا ہے تو بی بی ناقے کی پشت سے زمین کی طرف تشریف لے آئیں، آ گئیں. بچی گر گئی ناقے کی پشت پر. ناقے کی پشت سے یہ بچی خاک کی طرف آ گئی، خاک پر گر گئی اور قافلہ آگے بڑھ گیا. امام حسین علیہ السلام کا سر آگے نہیں بڑھتا. ایک ظالم امام سجاد کے پاس آیا اور شمر امام سے کہتا ہے آپ کے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ امام نے بابا کی طرف دیکھا، بابا وجہ کیا ہے؟ کہا میرے سینے پر سونے والی سکینہ راستے میں گر گئی ہے. اب اسے تلاش کرنے کے لیے اس بچی کو تلاش کیا گیا اور بچی کو لایا گیا. لا کر اب جو ظلم کیا گیا ہے اس پر تاریخ انسانیت نے ایسا ظلم کبھی نہیں دیکھا. کسی جانور کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ ہوا ہوگا. 3.5 سال کی بچی اور ناقے کی پشت. شمر نے کہا رسی لائی جائے. رسی جب لائی گئی تو بچی نے رسی کو دیکھا، گھبرا گئی بچی. اب ناقے کی پشت پر جناب سکینہ کو یوں لٹا دیا گیا اور لٹانے کے بعد رسی سے ناقے کی پشت پر بی بی کو جکڑ دیا گیا، باندھ دیا گیا. آسان نہیں ہے کسی شخص کو، کسی فرد کو اگر ناقے کی پشت پر باندھ دیا جائے
تو جو اس کا کوہان ہوتا ہے، اور جب ناقہ چلتا ہے تو انسان بشر فرد زخمی ہو جائے گا۔ ناقے کی پشت پر جب بچی کو باندھا گیا تو جب ناقہ چلتا تھا بچی زخمی ہوتی تھی اور آواز دیتی تھی، کبھی کہتی تھی بابا بچا لو، کبھی کہتی تھی چچا بچا لو۔ علی موسوی صاحب ایک فقرہ اور عرض کر دوں کہ یہ تو ضرور پڑھا جاتا ہے کہ شام غریبہ میں بچی کے دامن میں آگ لگ گئی، مگر یوں کیوں نہیں پڑھا جاتا کہ اس آگ نے بچی کے جسم کو بھی جلا دیا تھا۔ بچی کا ننھا سا جسم شام غریبہ میں آگ کی وجہ سے جل گیا تھا، اور وہ جلا ہوا جسم جب ناقے کے پشت پر باندھا گیا بچی کا تو بچی تڑپتی تھی، آواز دیتی تھی اور خون جاری ہو رہے تھے، گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے، اور بچی تڑپتی تھی، آواز دیتی تھی، کبھی کہتی تھی عمو العباس، کبھی کہتی تھی بابا بچا لو۔ یعنی ایک عجب منظر ہے، بہت ظلم کیا بیوی پر، اور اس طرح سے بیوی کو ناقے کی پشت پر باندھ کر لے جایا گیا۔ شام کے راستے میں ایک منظر ایسا پیش آیا کہ ظالم بیوی بہت پیاسی تھی، ظالمین اپنے گھوڑوں کو پانی پلا رہے تھے، اس وقت یہ بچی کوزہ آب کی طرف دیکھ رہی تھی اور مشکیزوں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ظالم شاید مجھے دیکھ کر ترس آ جائے ان کو، اور میں اتنی پیاسی ہوں، الاتش الاتش کی صدا بلند کر رہی ہوں، شاید مجھے پانی پلا دیں۔ مگر کتنا ظلم کیا، تاریخ انسانیت کانپ جاتی ہے۔ ظالموں نے اپنے جانوروں کو پانی تو پلا دیا، مگر حسین کے سینے پر سونے والی بچی کو پانی نہ دیا، اور اس کے بعد بچے ہوئے آپ کو ظالموں نے خاک پر زمین پر گرا دیا۔ بچی پانی کو دیکھ کر تڑپنے لگی اور اس کی شدت پیاس بڑھ گئی۔ عجب منظر ہے، عجب ظلم ہے تاریخ انسانیت آج بھی، جب بچی کی مصیبتوں کا تذکرہ کرتی ہے تو بشر کانپ جاتا ہے۔ کتنا ظلم کیا ان ظالموں نے، باپ کو مار ڈالا، بھائی کو مار ڈالا، اب تو ظلم نہ کرتے اس بچی پر، مگر بہت زیادہ اس بچی پر شام کے راستوں پہ ظلم ہوا، یہاں تک کہ ان راستوں سے گزارا گیا، پیدل بھی چلایا گیا جن راستوں پر تھے، اور جبلی اور جبالی راستوں سے گزارا گیا، پہاڑی راستوں سے گزارا گیا، جنگلات سے گزارا گیا، اور جو کانٹے وہاں کے بہت ہی خطرناک قسم کے کانٹے کہ اگر کسی کو چبھ جائے تو اس کی جلن ہوتی تھی، یعنی جلتا تھا وہ مقام جہاں پر کانٹا لگ جائے، تڑپتا تھا انسان۔ اور شام کے راستوں کے کانٹے مشہور تھے، بچی کے ننھے ننھے پیروں میں کانٹے، اور ظالم اس پر ظلم کرتا تھا، بچی سے چلا نہیں جاتا تھا، اور جب بچی سے چلا نہیں جاتا تھا تو ظالم شمر تازیانے لے کر آ جاتا تھا، سید سجاد سے کہتا تھا اپنے بہن سے کہو چلیں ورنہ تازیانے سے حملہ کریں گے۔ بہت عجیب منظر ہے، کس طرح سے یہ بیوی کوفہ اور کوفہ سے شام پہنچی ہے۔ اگر بیٹھ کر تنہائی میں فرد سوچے، غور کرے، تو اسے یہ اندازہ ہوگا کہ واقعاً ایک منزل تک اس بیوی کو جانا تھا، ورنہ جتنا ظلم ہوا کوئی اور ہوتا تو روز عاشورہ ہی تڑپ تڑپ کے مر جاتا، اچھا، یا شام کے راستے میں مر جاتا۔ جی بالکل آخری لحظات ہیں ہمارے پاس، 7-8 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ بازار شام، دربار، مسجد اموی اور زندان، اس کا تذکرہ کر دیں قبلہ، کیونکہ شہزادی بار بار پوچھا کرتی تھی آئینہ قرابت الشام، خراب الشام کا بھی مفصل ذکر ہو جائے، وقت ہمارے پاس کم ہے، قبلہ تمام چیزوں پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ جی، خرابت الشام کا آپ نے تذکرہ کیا تو
حینما کان الحسین علیہ السلام ذاہبا الی المقتل، جب امام مقتل کی طرف جا رہے تھے، اس وقت بچی سے جو گفتگو ہوئی تھی اور بیٹی نے کہا تھا بابا اچھا جا تو رہے ہو، یہ بتاؤ بابا کب مجھ سے ملاقات کرو گے، کب ملو گے مجھ سے؟ تو امام حسین نے کہا تھا فی خربۃ الشام، بیٹی میں تم سے خربہ میں ملوں گا، شام کے خربہ میں ملوں گا۔ اس بچی کو اندازہ نہیں تھا کہ خربہ کیا چیز ہے، کیا ہے، بچی انتظار کر رہی تھی، اس انتظار میں میں سمجھتا ہوں بچی زندہ رہی چند دنوں تک۔ بچی کو باپ کا بہت انتظار ہوتا ہے، بے انتہا انتظار ہوتا ہے۔ شام کے راستے میں تماچے کھاتی رہی اور اس خربہ کا انتظار کر رہی تھی کہ خربہ تو شام آئے گا، وہاں میرا بابا مل جائے گا مجھ سے۔ بازار شام میں ظلم ہوتے رہے بچی پر، مگر بچی کے ذہن میں تھا میں ظلم کو برداشت کر لوں گی، مصائب برداشت کر لوں گی، رخسار پر تماچے برداشت کر لوں گی، نیزے برداشت کر لوں گی، مگر خربۃ الشام میں میرا بابا تو آئے گا، میں خربۃ الشام میں اپنے بابا سے ملوں گی۔ اور اسی طرح سے یہ بچی شام کے بازار میں، یہ بچی روتی اور تڑپتی رہی، ظلم ہوتا رہا اس بچی پر، نیزوں سے ظلم ہوا، تلواروں سے ظلم ہوا، پتھروں سے اس بچی پر ظلم ہوا، اور مسلسل تماچوں سے اس بچی کو مارا گیا۔ مگر بچی صرف ایک ہی سوال کرتی تھی، اینَ خربۃ الشام۔ جب بچی کو اندازہ ہوا نا شام آ گیا، جب منادی ندا دے رہا تھا اور ہر طرف شور غل ہو رہا تھا کہ شام آ گیا، شام آ گیا، اور بازار سجایا جا رہا تھا، اسواق کو سجایا جا رہا تھا، نقارہ بجانے والے، ڈھول بجانے والے، تاشا بجانے والے، اور شام میں بچے سب نئے نئے لباس میں آئے تھے، تو اس بچی کو اندازہ ہو گیا کہ ہم شام آ گئے۔ اب بچی نے اس بات کا سوال کیا کہ شام تو آ گیا مگر خربۃ الشام کہاں ہے؟ اس لیے کہ میرے بابا نے خربۃ الشام میں مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا۔ بازار شام کے ظلم کو بچی سہتی رہی، بازار سے باب السعد تک پہنچی، باب السعد پر تمام بیویوں پر ظلم ہوا اور باب السعد پر کاروان اہل بیت کو روکا گیا۔ باب السعد سے مدخل رئیسی سے اہل بیت اطہار کا یہ کارواں دربار میں داخل ہوا۔ دربار میں بچی رسن بستہ تھی اور اس بچی کا گلا بندھا ہوا تھا، اس بچی کا گلا بندھا ہوا تھا۔ دربار یزید میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ چھوٹی بچی کبھی اپنا ایک پیر اٹھاتی تھی اور کبھی پیر کو زمین کی طرف لے کر جاتی تھی، اور کبھی اپنے گلے کو یوں جھکاتی تھی۔ ہر وقت کوشش ہوتی تھی کہ زخمی گلا کہیں دم نہ گھٹ جائے۔ اب جب ایک ظالم نے سوال کیا بی بی سے کہ بچی اپنے ایک پیر کو کیوں اٹھاتی ہے اور یہ بچی بات کیوں نہیں کر پا رہی، یزید نے اس بچی سے نام پوچھا، کون ہے یہ بچی جس کے گلے کو رسی سے باندھا گیا ہے؟ اب روایت کے جملے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ بچی کا گلا اتنا سخت باندھا گیا تھا کہ بچی زیادہ کلام نہیں کر سکتی تھی، دم گھٹتا تھا، بچی بول نہیں پا رہی تھی۔ اور جب بچی نے ہلکے سے کلام کیا کہ ظالم تو نے میرے گلے کو باندھ رکھا ہے اور رسی سے مجھے جکڑ رکھا ہے، تب وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا یہ کون بچی ہے جس کے گلے میں رسی ہے؟ عجب منظر ہے، عجب منظر ہے بازار شام اور دربار کا۔ آپ کیفیت تو دیکھیں کہ بچی کے گلے میں رسن ہے اور اسی کے بابا کا سر یزید کے پاس ہے، تشت میں رومال سے ڈھکا ہوا، اور ظالم اس پر چھڑی سے حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بدر کے میرے آبا و اجداد ہوتے، حنین کے ہوتے تو یہ دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے بدلہ لیا۔
بازار سے دربار تک بچی نے بہت ظلم برداشت کیے، بے انتہا ظلم. انشاءاللہ وقت رہا تو کبھی عرض کروں گا دربار میں بیوی پر کیا ظلم ہوا. اس کے بعد دربار کے بعد یہ بچی کو ایک ظالم نے کہا کہ چلو خریبہ میں ان کو قید کرنا ہے. بچی خوش ہو گئی. بچی کو یہ احساس ہوا شاید اس خربہ میں میرا بابا مل جائے گا مجھ سے، شاید میرے بابا سے اس خربہ میں ملاقات ہو جائے گی. یہ بچی اتنا ظلم ہوتا رہا. شام کے راستوں میں ظلم ہوا، ناکے کے پشت پر باندھا گیا، کوفے میں ظلم ہوا، بازار شام میں پتھروں سے مارا گیا، تماچوں سے مارا گیا، دربار میں بیوی پر ظلم ہوا، تازیانوں سے ظلم ہوا. لیکن جب خریبہ کا نام سنا تو بچی اپنے بابا کی یاد میں خوش ہو گئی کہ شاید میرا بابا مجھ سے مل جائے گا، شاید میرا بابا یہاں مجھ سے ملاقات، کیونکہ بابا نے وعدہ کیا ہے. اب جب بچی زندان میں پہنچی تو عجب منظر تھا. ایک خریبہ، ایک ٹوٹا ہوا خریبہ، ایک ٹوٹا ہوا زندان جو یزید کے دربار سے بالکل قریب 1 منٹ کے واکنگ ڈسٹینس پہ یا اس سے بھی کم، 2 منٹ رہ بالکل گئے قریب اس خریبہ میں. جی 2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. بسم اللہ. جی اس خریبہ میں انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی مسائل بھی عرض کروں گا. تو اس خریبہ میں جو یزید کے دربار سے بالکل چند سیکنڈ کے فاصلے پر تھا، یزید کے دربار کے قریب تھا، اس خریبہ میں بیوی کو قید کر دیا گیا. اور جب قید کر دیا گیا تو پتھروں پر حسین کی بیٹی کو نیند نہیں آتی تھی. رات دن بیوی تڑپتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی، بابا آ جاؤ، بابا مجھے یہاں سے لے جاؤ، بابا آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے مل لو بابا. اور تڑپ تڑپ کی بچی اسی زندان میں مر گئی. عالم خواب میں اپنے بابا کو دیکھا اور بابا سے درد اور مصیبتوں کا تذکرہ کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار جو مریض ہیں ان کو شفا عاجل اور کامل عنایت فرما. پروردگار جن لوگوں نے دعا کی گزارش کیا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرما. ربنا تقبل. صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علی الحسین انتہائی بس وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ ایک مرتبہ پھر علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب آپ نے اہل بیت ٹی وی کو اپنا خصوصی ٹائم دیا. کربلا اور عصر حاضر ایک منفرد پروگرام جس کو ہم تاریخی اعتبار سے لے کر جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس وقت ہم چونکہ شہزادی کی شہادت